چنانچہ جب نمرود کا خاتمہ ہو گیا، اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک نیا نظام آیا، نیا نظام۔ نمرود کے دور میں بادشاہت کا نظام تھا، اس کے خاتمے کے بعد اللہ نے امامت کے نظام کو رائج کیا کہ اے ابراہیم، قال انی جاعلک للناس اماما، آج کے بعد ہم نے تجھے تیری قوم کا امام بنا دیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اور حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو اپنی رعایا میں کام کیا وہ امن قائم کیا۔ نمرود کی حکومت میں امن نہیں تھا، چور بازاری تھی، ڈاکہ تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کے حق کو غصب کر رہا تھا۔ آخر میں انجام کیا نکلا؟ جب تباہ و برباد ہوا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا اور بادشاہ بنے، امامت کا اعلان کروایا، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان کرنے کے بعد اپنی قوم کو امن دیا، اور امن قائم کرنے کے بعد پھر معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ بات دو حرفی سمجھ لو، جب بھی کوئی ریاست ترقی کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی کہ ہمارا ملک، ہمارا وطن ترقی کرے، اس میں سب سے پہلے اپنی قوم کو امن دینا، امن کے بعد پھر معاشی ترقی دینا۔ امن جب قائم ہوتا ہے، معاشی ترقی خود بخود معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اور جن سلطنتوں میں، جن ریاستوں میں امن نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم، وہاں معیشت کبھی مضبوط نہیں ہوا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو نہ ہی صرف امن دیا بلکہ ایک مضبوط معیشت دی، اور اعلان کیا کہ اے اللہ، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ میری رعایا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امن دے اور ان کو رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا